السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت میں رکھے، صحت دے، تندرستی دے، آپ کی زوجہ و ذریت کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ یہ جو سوال آیا ہے کہ یہ تیجا، 10واں، 20واں، 30واں، 40واں وغیرہ برسی، یہ اس کا کیا احکام ہے؟ یعنی کہ قرآن، یعنی نہیں بلکہ آپ نے پوچھا ہے کہ قرآن میں اور حدیث میں اس کو واضح کیا ہے کیا؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ بھئی دیکھو، قرآن پاک کوئی گنیز بک آف دا ورلڈ نہیں ہے، نہ ہی فزکس کیمسٹری کی بک ہے، نہ فزیالوجی کی بک ہے، نہ جیالوجی کی بک ہے، بلکہ یہ تو انسان کی ہدایت کے لیے آئی ہے۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ماحول کیا تھا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے میں جو ماحول چل رہا تھا، مسائل پہ اسی پہ گفتگو آئی ہے، اور آخرت کے متعلق قیامت تک کے ان کی باتیں ڈال دی گئی ہیں۔ اب یہ جو ماحول چل رہا ہے، بت پرستی ہو رہی ہے اس زمانے میں، اس سلسلے میں قرآن پاک کی آیتیں ملیں گی آپ کو، اور اہل کتاب کے متعلق بہت کچھ بتایا گیا، انہوں نے کیا کیا فیوچر میں جو کچھ ہو چکا تھا وہ سب بتایا، اور جو پریزنٹلی جو کچھ ہو رہا تھا اس پر بات کی صحابہ کے زمانے میں، یعنی کہ ماضی سے لے کے اور زمانے حال تک جو صحابہ کے زمانہ تھا، اس میں جو کچھ مسائل تھے اس کو صحابہ سمجھ بھی سکتے تھے، آسانی بھی تھی۔ اب اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی آیتیں آ جاتی، اس میں یہ بات ہوتی کہ بھئی وہ ایک جنگ ہوگی اور جناب وہ یہودی جو ہیں مسلمان بچوں عورتوں پہ بمباری کریں گے۔ اب وہ سوچتے ہیں بے بمباری کیا ہے، کہ رات دن جو ہے ان پہ جہاز منڈلائیں گے۔ تو یہ اس طرح کی کوئی بات آپ کو قرآن پاک میں نہیں ملے گی۔ البتہ جیسے کہ جو ہے وہ مسئلہ وہ سب، اور یا فنڈامنٹلس بتا دیے جاتے ہیں، بنیادی باتیں بتا دی جاتی ہیں، یعنی کہ جیسے جوا ہے، شراب ہے، زنا ہے، ناچ گانا، نکاح، طلاق، آخرت کے مسائل، یہ سب آپ کو قرآن میں ملے گا۔ اور سودی کاروبار اس زمانے میں تھا، سمجھ گئے؟ تو ان سب پہ قرآن پاک آپ کو ملے گا۔ اب یہ ہے کہ اب سودی کاروبار بینکاری سسٹم میں چل رہا ہے یا کیسے چل رہا ہے، یا دوسرے انداز میں ہنڈی کا معاملہ ہے تو فلاں کا معاملہ ہے، تو یہ اس زمانے میں نہیں تھا۔ تو اب آپ کوئی کہے بھائی ہمیں ہنڈی سے متعلق جو قرآن پاک کی آیتیں دکھاؤ، یا یہ جو بینکوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ یہ بینکاری نظام جو ہے یہ صحیح نہیں ہے فلانا۔ تو صرف ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن نے تو ہمیں پرنسپل بتا دی ہے کہ بھئی یعنی کہ اب جوا ہے، جوے کے ذیل میں جو کچھ بھی آتا ہے، یعنی ایزی منی، بہت آسانی سے، یعنی جوا کھیلے اور 2 پیسے لگائے اور 1000 پیسے جیت گئے۔ شراب، اب یہ اس میں سب نشے میں آ گیا۔ اب جتنے بھی، اب شراب کی بات ہو رہی ہے، بعد میں آنے والے نشے جو ہیں سب اس کے ذیل میں آ جائیں گے، جیسے ہیروئن ہے، چرس ہے، گانجا ہے، بھنگ ہے، اور مختلف نشے ہیں۔ تو ہیروئن کے متعلق قرآن میں نہیں ملے گا آپ کو، چرس کے متعلق، گانجے کے متعلق، بھنگ کے متعلق آپ کو قرآن پاک میں نہیں ملے گا۔ بس اس کا ایک اصول بتا دیا، جس چیز سے جو ہے وہ نشہ چڑھ جاتا ہے، آدمی اپنے آپ میں نہیں رہتا، تو وہ اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اب زنا کے ہزاروں کروڑوں طریقے آج کے زمانے میں، دوسرے ناچنے کے بہت سارے طریقے آ گئے ہیں، سمجھے؟
میوزیکل کنسرٹ ہوتے ہیں، یہ سب. تو یہ ساری چیزوں کو جو ہے مطلب یہ کہ ان کے اصول بتا دیے گئے ہیں. فروعات پہ قرآن جو ہے وہ بحث نہیں کرتا. فروعات زمانے کے علماء جو ہیں وہ یہی تو ہے اجتہاد، کہ اپنے اپنے زمانے کے جو مسائل ہیں اس وقت کے علماء جو ہیں وہ بتائیں گے. تو اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کچھ ہو رہا تھا، صحابہ کے سامنے جو کچھ ہو رہا تھا، انہی مسائل کے متعلق جو ہے قرآن پاک اترا ہے اور صحابہ نے اس کو لے لیا. لیکن جو بعد میں آئے گا اس پہ علماء جو ہیں وہ آنے والے وقت کے علماء اپنے اپنے مسائل کے مطابق اجتہاد کریں گے، منتج کریں گے وہ آیات کو، وہ قرآنی آیات کو، احادیث کو. تو جو قرآن میں آ گیا ہے وہ دیکھو ان مسائل کے اوپر ائمہ اربعہ نے جو ہے مسئلہ قائم کیا ہے، اپنی اپنی رائے دی ہے. اس لیے ان رائے کو ماننے والے لوگ ایک گروہ بنتے چلے گئے. وہ کوئی فرقہ نہیں ہے. آپ ایک مدینے میں رہنے والے ہیں جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، سمجھے؟ تو انہوں نے اپنے زمانے میں جو مسائل پیش کیے لوگوں کو، تو مدینے کے لوگ اس سے استفادہ کریں گے. بغداد کے لوگ تو یہاں آ کے مشکل ہے. اب بغداد میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے وہاں مسائل، اور کہیں پر جو ہیں وہ امام شافعی ہیں، تو کہیں امام احمد بن حنبل ہیں. تو اپنے اپنے مسائل ان لوگوں نے حل کیے. لیکن چاروں نے مشترکہ بات کیا ہے کہ انہوں نے قرآن پاک سے دیے ہوئے جو مسائل تھے اس کی ڈیٹیلز بتائی ہیں لوگوں کو. اب جیسے روزہ ہے، قرآن میں آیا، فرضیت آئی ہے. اب روزے کے جو مسائل ہیں، سفر میں کیسا ہو، اس میں کیسا ہو، حضر میں کیسا ہو، اس میں کیا کرنا ہے، نماز کے مسائل جو ہیں وہ یہ سارے مسالک جو ہیں، تو ان مسلک والے حضرات نے ان مسائل کو حل کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے قرآن کے ذریعے سے آیتیں. تو یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھو بہت سارے یہ سارے آج کے زمانے کی شرک اور بدعت ہیں، ان کے اوپر ائمہ اربعہ نے کوئی کام نہیں کیا. آپ کو نہیں ملے گا کہ بھئی وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے ان حضرات نے ہر ایک کا مسئلہ مسائل بتا دیے، اس کو ایسا کرو، اس کو ایسا کرو. مثال کے طور پہ اب دیکھیں سیر سپاٹا کرنا باغوں میں، پہاڑوں میں، سمندر کے کنارے، بیچ سمندر میں جا کے پکنکیں منانا، کار ریسنگ کرنا، گھڑ دوڑ کے لیے ریس کورس منانا، ہوائی فائرنگ کرنا، باراتوں میں پیسے اچھالنا، ساری ساری رات انٹرنیٹ پر نفسانی حظ لینا. اب یہ ساری چیزیں اس پر ایک بھی آیت ملے گی آپ کو؟ کیونکہ یہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی. جب آیتیں نہیں آئی ہیں تو ان ساری باتوں پر جو ابھی میں نے عرض کی ہیں، ان پر ائمہ اربعہ نے نہ حنفی حضرات نے اور نہ ہی یہ کہ مالکی، نہ شافعیہ نے، نہ حنابلہ نے، کسی نے بھی کوئی مسائل حل نہیں کیے، کیونکہ یہ تھے ہی نہیں اس زمانے میں. یہ بعد کی باتیں ہیں ساری کی ساری. تو قرآن جب ان مسائل میں یہ باتیں نہیں ہیں تو قرآن میں کیسے ہوں گی؟ کیونکہ یہ مسائل حل کرنا تو محتاج ہے نا قرآن کی آیت کا. اسی طرح دوسری بات لیں، جیسے کہ اچھی باتوں میں، یہ تو بری بات نہیں، تراویح کی راتوں میں رت جگا کرنا. ہاں، تراویح کے بعد پڑھے گئے قرآن مجید کا ترجمہ کرنا، حلیم کی دیریں پکانا محرم کے مہینے میں، ہاں، شربت بانٹنا، شب بارات میں حلوہ بنانا، شادی اور ولیمے کا کھانا، بینکوٹ شادی ہال میں، لان میں اور 5 اسٹارز ہوٹل کے اندر جو ہے یہ سارے کام کرنا، تقریبات کرنا، اور 200 400 800 دیگیں پکانا، کروڑوں روپے خرچ کرنا ایک بار. یہ سب صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا. تو نہ ہی ان کے اوپر ائمہ اربعہ نے بات کی ہے. تو یہ بڑا اچھا فارمولہ آپ سمجھ لو کہ قرآن تو صرف اس صحابہ کے زمانے کے مسائل پہ بحث کی ہے، اور انہی مسائل کو قیامت تک جو ہے نا اپلائی کیا جاتا رہے گا. اسی کی مدد سے قیامت تک جو مسائل آتے رہیں گے، علماء اکرام جو ہیں ان سے روشنی لے کے قیامت تک کے مسائل کو حل کریں گے. اب یہ جو
میت پہ مختلف انداز ہوتا ہے، یہ ساری باتیں ہاں صحابہ کے زمانے میں نہیں تھیں. ہاں کہ تیجا کرنا اور 10واں کرنا، 20واں 30واں، اور ہر جو بھی جمعرات آ جائے گی اس دوران نظر و نیاز کرنا اور 40واں کرنا، برسی کرنا، تو یہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا. ہاں اگر ہوتا تو یہ صحیح ہونے کی صورت میں اللہ سرا دیتے، اور غلط ہونے کی صورت میں اس کی حرمت قرآن میں نازل ہو جاتی. تو اس کا اب یہ تیجا، چوتھا، 40واں جتنا بھی ہے یہ جب ہے ہی نہیں، اسی لیے ائمہ اربعہ نے بھی، حنفیہ نے بھی، حنابلہ نے بھی، شافعیہ نے بھی، مالکیہ نے، کسی مسلک میں آپ کو ان کے مسائل نہیں ملیں گے کہ جناب وہ محرم کی حلیم میں کیا کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، اور گڑ دوڑی میں ہم کیا کریں، پکنک منانے میں ہم جائیں تو وہاں کیا مسائل ہیں. یہ سارے مسائل جو ہیں یہ آپ کو نہیں ملیں گے. جب یہ مسائل وہاں نہیں ملیں گے تو اس کا مطلب قرآن نازل نہیں ہوا ہے. تو جب قرآن نازل نہیں ہوا تو ہم قرآن میں کیوں تلاش کریں؟ بڑا آسان حل ہے یہ کہ آپ دیکھیں ہمارے مسالک میں امام حنیفہ کی تعلیمات میں کہ یہ چیز ملتی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں یہ چیز ملتی ہے، کسی امام کی بھی تعلیمات. یہ ساری باتیں اگر ہیں اول تو نہیں ہیں، ان میں سے کوئی باتیں آ گئی ہیں، اگر آ گئی تو وہ جھوٹی ہیں. اچھا وہ احادیث کے ذریعے تو آپ کو کچھ نہ کچھ غلط روایت میں مل جائے گا، لیکن وہ کیا احادیث، وہ تیسری صدی ہجری اور چوتھی صدی ہجری میں یہ صحاح ستہ کی کتابوں کا وجود آیا. تو وہ بہت بات کی بات ہے، تو وہ اس کا قرآن سے سنت سے کوئی تعلق نہیں. تو اس لیے ہمیں یہ ایک فارمولہ رکھنا چاہیے ذہن میں کہ ہم ہر بات کو قرآن سے نکال نہیں سکتے. اب کوئی کہے بھائی جب قرآن میں نہیں تو تم کیوں ہمیں منع کر رہا ہو؟ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں قرآن میں تو وہی بات آئے گی نا جو صحابہ کے زمانے میں مسائل تھے، ان مسائل پہ آیتیں اتری ہیں، انہی مسائل کی تشریح کرنے کے لیے ائمہ اربعہ نے اپنا زور لگایا ہے. وہ سارا موجود ہے. چاروں مسالک جو ہیں اہل سنت والجماعت کے چاروں مسالک ہیں. تو یہ جو مسائل آپ بات کر رہا ہوں وہ مسائل تو ہیں ہی نہیں حضور کے زمانے کے، نہ ائمہ اربعہ کے زمانے کے. یہ سب بعد کی باتیں ہیں، اور بعض لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے جھوٹی احادیث ڈال دی ہیں. اب کوئی کہے بھائی قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ایک وقت آئے گا مرزا غلام احمد جو ہے قادیان کا رہنے والا، پنجاب صوبہ پنجاب کا جو ہے پنجاب ہے اس کا ایک شہر ہے قادیان، وہاں پہ ایک آدمی کھڑا ہوگا، وہ دعویٰ کرے گا کہ میں امتی نبی ہوں، وہ نبوت کا دعویٰ کر دے گا، تو یہ غلط ہوگا. اب قرآن میں کہاں نکالیں ہم کہ غلام محمد جو ہے، غلام احمد کیا نام ہے منحوس کا، کہ اس کے خلاف قرآن میں آیا. تو ایسے اسی طرح سے بہت سارے غلط لوگ ہیں جنہوں نے دین میں نئی نئی باتیں نکالی ہیں. قرآن میں کہیں بھی ان کی نفی نہیں آئی ہے، ان کا نام لے کر، ان کے فرقوں کا نام لے کر. ایک ہمیں پرنسپل بتا دیے گئے، اصول بتا دیے گیا، ان اصول کے ذیل میں جو چیز آ جائے گی بس وہ غلط ہے. اگر قرآن نے غلط کہا ہے اس اصول کے تحت جو بھی غلط ہے، صحیح کہا ہے وہ صحیح ہے. تو بھائی یہ جو بات ہے 30ویں 24ویں 50ویں کا، یہ جو ہے قرآن میں آپ کو ملے گی بھی نہیں، کیونکہ اس کا صحابہ کے زمانے میں تھا ہی نہیں. یہ بعد کی چیزیں ہیں. اب بعد کے لوگوں کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دین اسلام میں نئی نئی چیزیں پیدا کریں اور اس کو جو ہے جائز سمجھ لیں، اس کو رائج کریں اور لوگوں کو مجبور کریں، خود بھی کریں اور اپنے خاندان میں، اپنی نسلوں میں یہ روایت چھوڑ کے جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھے اور دین اسلام کو ہمارے ہاتھوں سے نہ مٹائے بلکہ دین اسلام کو ہمارے ہاتھوں سے آگے بڑھائے. غلبہ دینے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. غلبے میں اسلام کا غلبہ حاصل کرنے میں ہم اپنی تن من دھن لگا دیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم.